والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے اور وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور ہر شے پر اسی کا تصرف ہے اور وہ قادر مطلق ہے. ہمارے آقا و مولا محبوب خدا سرور انبیاء، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کریے، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے. تو اس میں ایک لفظ خوب کا اضافہ ہو رہا ہے. محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء سب مل کر اگر اس کا خلاصہ کریں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو اس کا مطلب ہے کہ چرچا ہی نہیں بلکہ خوب چرچا کرے. اس میں کسی چیز کی حد بندی نہیں کی گئی، اس میں کسی چیز کی حد بندی نہیں ہے. اللہ کے نعمتوں کا خوب چرچا کرنے میں اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو اور اتنا کرو کہ خوب کرو. اور جو خوب میں ہیں کوئی بھی شخص اکیلے میں چرچا نہیں کرتا. اللہ کے نعمتوں کا اگر ہم بیٹھ کر چرچا کریں گے تو اکیلے میں ذکر کریں گے تو یہ چرچا نہیں ہے. تو جب ہم اللہ کی نعمتوں کو چرچا کریں گے، خوب کریں گے، تو ساری دنیا کو معلوم ہونا کہ ہم اللہ کے نعمتوں کا چرچا کر رہے ہیں. تو اللہ کے کلام جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرے. اور یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے نعمتوں کا علل اعلان چرچا کرے. تو یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں ہے. ہاں، تو قرآن اب ہمارے لیے سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. اگر ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اگر ہم سننا نہیں چاہتے ہیں تو پھر وہ اب ہمارے لیے جو غلط فہمیاں ہیں، جو ہمارے لیے نقصانات ہیں، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے. اور انسان ہر چیز کا انسان کو علم ہونا چاہیے اور صحیح اور غلط کی پہچان ہونا چاہیے. ہاں، اب یہ نہ علم کے لیے، تجربے کے لیے اگر وہ کوئی بھی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس علم کا غلط استعمال کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے. لفظ علم کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی علم حاصل انسان کر سکتا ہے اپنے تجربے کے لیے، لیکن اس علم کو اگر کسی غلط استعمال کے لیے استعمال کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ علم اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پہ جلال میں آنے والا ہے. تو فیصلہ کب ہو رہا ہے سزا اور جزا کا کہ اس کی نیت پہ دار و مدار ہے. اگر وہ اپنے تجربے کے لیے کوئی علم حاصل کرتا ہے دنیا کا تو اس کے لیے اجازت ہے. ہر لفظ علم حاصل کرنا یہ بری بات نہیں ہے. ہر وہ علم، آپ کے ذہن میں جو بھی علم آتا ہو، لفظ علم حاصل کرنا غلط نہیں ہے. ہر علم انسان حاصل کر سکتا ہے، دنیا کا ہر وہ علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ علم کس لیے حاصل کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے.
تو ایسے تو بہت اہل علم ہے دنیا میں، علم والے ہیں، بہت لوگ ہیں، قدردان ہیں، اسکالر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اب ان کا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کس عمل پہ دیکھ رہا ہے، اس اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ علم اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ تو دنیا میں بہت سے علم ہیں، ہم اپنے اپنے علم کے ذریعے سے جو ہے قرآن کو الگ الگ زاویوں سے بیان کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور ہم جو ہے بعض جگہ جو ہے سننا بھی نہیں چاہتے کہ بھائی اس کا خلاصہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، ہم ایک فکر میں رہتے ہیں اور یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم جو سنے ہیں وہی صحیح ہے، اب اس کے اگر وہ سنیں گے تو اس کا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز انسان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ اگر ہم سن کر خلاصہ کرنے تک ہم صبر کریں، تحمل کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، قرآن پاک کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، عربک سے ہم واقفیت حاصل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولا تو کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہمارے اکثر لوگ گمراہ کیسا ہو رہے ہیں، صرف ترجمہ سن لے کے گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ ہاں انہوں ترجمہ ہم ترجمہ، آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب کیا ہے، ایک تفسیر نے کئی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، ایک ترجمہ نے کئی تراجم اٹھا کر دیکھیں، ایک نہیں کئی اٹھا کر دیکھیں، الگ الگ زاویے سے دیکھیں، تو آپ کو تحقیق ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح اور غلط میں کیا فرق ہے، اور کہاں پر اکثریت نے اس کا کیا مطلب نکالا ہے اور کچھ نے کیا مطلب نکالا ہے۔ تب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ اللہ نے ہم کو بھی عقل سلیم دی ہے، ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف سن کے اکتفا کر رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی ناراضی کا سبب بن رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے قرآن عربک کو سیکھنے کے لیے، عربک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہم برابر جا کے جو ہے اسپوکن انگلش وغیرہ برابر سیکھ رہے ہیں۔ ہاں کیوں کر رہے ہیں آپ، لیکن عربک کے لیے آپ کے وقت نہیں ہے، جو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اول فریضہ ہے، اور اللہ کی جو بات کرتا ہے، فرشتوں کی زبان ہے عربک، رب العالمین کی زبان ہے عربک، اللہ تعالیٰ عربک میں بات کرتا ہے، فرشتے سارے روحانی مخلوق کی زبان بھی عربک ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو ہمیں بھی ہمارا ہر فرد واحد اس بات پر غور و فکر کرے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی عربک تعلیم دیں۔ ہاں کیا خالی انگلش ہی انٹرنیشنل لینگویج ہے؟ عربک بھی تو انٹرنیشنل لینگویج ہے، بڑی زبان ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ اس کو بھی سیکھیں اور سمجھیں، اور اس کے بعد اللہ کے کلام میں غور و فکر کریں کہ مولا تیرا کیا فرمان ہے اور اس میں مفسرین نے کیا خلاصہ کیا ہے۔ تو ساری تحقیق اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو خوب چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہے، دے رہا ہے۔ اب ہم غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جو ہے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا، سب جانتے ہیں، ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہ بات دنیا میں کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب پاک کی ذات مصطفیٰ کو، نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے ساری کائنات کو خلقت بخشی، اس میں بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے، سارے لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہوں، کسی کو اختلاف نہیں ہے اس میں، نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سب کو ہر چیز پیدا ہو گئی، آقا کے سرور میں نور مبارک سے اللہ نے سب کو پیدا کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کر دیا، پیغمبروں کو پیدا کر دیا، نباتات، جمادات، حیوانات، سارے چیزوں کو نظر آنے والی، محسوس ہونے والی، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو چھین نہیں سکتے، جس کو محسوس کر سکتے ہیں اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی طریقے سے اللہ نے بنا ڈالی۔ بنانے کے بعد اس کے بعد اللہ نے آخر میں اپنے وسلم کی ذات مصطفیٰ کو بشری لباس میں مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس ماہ ربیع الاول میں اللہ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ تو اب سب سے بڑی نعمت کیا ہو گئی، جس کے صدقے تو فعل میں اللہ نے ساری نعمتوں کو بنایا، تو کیا وہ نعمت اب سب سے اعلیٰ نہیں ہوئی؟ جس کے صدقے میں، جس کے نالے پاک کے صدقے میں اللہ نے یہ دنیا کی ساری جو ہے خوبصورتیوں کو پیدا کر دیا، یہ ساری نعمتوں کو، اس کے ہم نعمتوں کا جو ہے اگر ہم تعداد کرنے بیٹھے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اس کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، اتنی اس کی نعمتیں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو لا تعداد ہے، اس کو اللہ نے اپنے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا، تو سب سے بڑی نعمت کیا ہو گئی؟ نور مصطفیٰ ہو گئی۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہے دل میں
یہ ایک فکر آتی ہے، خیال آتا ہے کہ کیا واقعی میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ علل اعلان آپ اگر حق بات نہیں کہہ سکتے تو اکیلے میں تنہائی میں تو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ درست بات ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، اجتماعیت میں اب سلسلہ چل رہا ہے لوگوں کا، ہاں ایک جو ہے بڑی جماعت میں گروپ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اب آپ ان کے خلاف بولے تو پھر آپ کو بیٹھنا اٹھنا مشکل ہو جاتا، تو ہر ایک کا یہ بنا ہوا ہے۔ لیکن جب انسان حق اور باطل میں تمیز کرے گا، یہ سارے جو ہے اپنے اپنے ذہنی وسوسوں کے اختلافات کو نکال کے جو ہے ایک حق بات کو جو ہے تسلیم کرے گا، تو پھر آج مسلمان سب سے بڑی قوم اور طاقتور قوم بن کے ابھر سکتی ہے۔ آج ہم کیوں جڑے ہوئے ہیں، کیوں ہم الگ الگ ہیں؟ ہاں یہ چیز کو لے کے، ہاں نور مصطفیٰ کے اوپر، ہاں علم غیب کے اوپر، ہاں یہ بحثوں کے اوپر، یہ ساری چیزوں کے اوپر اختلافات کو لے کر ہم آپس میں لڑ بھیڑ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو چھوڑ کے ساری قوم کو دیکھو آپ، ترقی کے معاملے میں سب سے آگے ہے۔ وہ کئی بھی ان کے اختلافات ہوں گے، نفرتیں ہوں گے، لیکن وہ کامیابی کے آگے ہے نہیں ہے۔ اور مسلمان جو کہ سب سے پہلے انسان مسلمان تحقیق کرنے والا ہے، آج سے صدیوں پہلے ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر ترقی کے پیچھے مسلمان کا ہاتھ ہے، ہر کامیابی کے پیچھے مسلمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن دور حاضر کا مسلمان اپنے آپ کو سب سے پیچھے ڈال چکا ہے، اور وہ دور حاضر کی کامیابی سے، تحقیق سے کوسوں دور ہے۔ اور کیوں؟ آپس میں جو ہے نعوذ باللہ ان کو غلط بول رہے ہیں، ان کو غلط بول رہے ہیں، اور قرآن پاک جو سمجھانا چاہتا ہے اس حقیقت سے جو ہے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر کے، اور بس کم و بیش چھوٹا موٹا جو علم ہم سن لیے وہ سن کے جو ہے ترجمہ سن کے ہم اپنے اپنے ذہن بنا کے جو ہے جماعت بنا لیے۔ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا کلام، سرور انبیاء صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم غور کریں گے تو یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ صحابہ میں ایسا نہیں تھا۔ کیا صحابہ میں ایسی آج کے دور میں جو چل رہا ہے، کہ صحابہ میں جماعتیں تھے، صحابہ میں کوئی فرقے تھے صحابہ میں؟ ہاں نہیں تھے، کیونکہ سب کے نظر میں سرور انبیاء کے متعلق ایک ہی عقیدہ تھا کہ میرے آقا نور ہیں، آقا علم غیب جانتے ہیں۔ صحابہ آ کر پوچھتے تھے آقا کو، یا رسول اللہ کچھ ہوتا تو فرماتے رسول اللہ کہ اس کے بارے میں کیا حال ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کا حکم کیا ہے؟ ہاں آقا پوچھتے، فرماتے کیا تم جانتے ہو؟ تو جواب یہ آتا واللہ اعلم ورسولہ، رسول اللہ اس کے رسول بہتر جانے، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، قربان ہو جائیں۔ صحابہ کا الفاظ یہ نہیں تھا خالی واللہ اعلم، قربان ہو جائیں صحابہ کے عقیدے پر۔ ہاں صحابہ نے ہمیشہ واللہ اعلم ورسولہ کہا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ساری جو ان کا جو اتحاد ہے، ہاں آج ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکر بنا ہوا ہے۔ آج ہم کئی چیزوں کو لے کے جو ہے دیکھیے صحابہ کی طرح عقیدہ، ہاں سرور انبیاء کی شان میں اختلاف، ہاں نور مصطفیٰ میں اختلاف، علم غیب میں اختلاف، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آج ہمیں آج توڑا گیا ہے اسی کے متعلق، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری کمزوریاں بیان کر رہا ہوں میں۔ جو صحابہ کرام میں جو اختلافات نہیں تھے وہ آج کے مسلمان میں، صحابہ میں جو ہے ہمارے ذہن میں جو وسوسے صحابہ میں نہیں تھے نعوذ باللہ تعالی ذالک، آج ہمارے اندر جو ہے کئی فرقوں میں بٹ کے بنے ہوئے، کیونکہ سب کا ایک ہی عقیدہ تھا سرور انبیاء سے، سب کی ایک ہی محبت تھی، سب کی ایک ہی سوچ تھی، سرور انبیاء کے ذات مصطفیٰ سے لے کر آقا کے نور سے لے کر بشریت سے لے کر علم غیب سے لے کر سب کا ایک ہی عقیدہ تھا، اور سب اپنی جان مال سب کچھ آقا خطبوں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور آج ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، اور ہم آج اس کمزوری کے بنا پر جو ہے ہم آج کئی مقامات پر نشان ملامت بنے ہوئے ہیں۔ بہت افسوس والی بات ہے، آج ہم آقا سے سچی محبت اگر کرتے بھی ہیں تو پھر سرور انبیاء کی طرف ناراض بھی کر رہے ہیں۔ ہاں آقا سے محبت کی طرف اللہ سے رسول ناراض کر رہے ہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ جو نعمت کا ذکر فرمایا، یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہاں اگر کسی کو اختلاف ہے تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ بڑے عالم دین اسکالر ہوں گے، اگر آپ سرور انبیاء کو سب سے ہیں، تمہاری عبادت خطرے میں ہے،
تمہارے اذکار خطرے میں ہیں، تمہارے تہجد خطرے میں ہیں، نوافل خطرے میں ہیں، کیونکہ تم نے سرور انبیاء کی ذات مصطفیٰ کو، نور مصطفیٰ کو تم نے نعمت عظمیٰ نہیں مانا۔ اگر مان لیتے تو آپ خود بخود کہہ دیتے کہ رے نہیں بے شک اللہ کا حکم ہے نعمتوں کا چرچا کرنا، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، لہٰذا ہم افسوس کرتے ہیں اپنے آپ پر، ہم نے اس بات کو غور و فکر نہیں کیا، ہم نے نعمت عظمیٰ مانا ہی نہیں، بس ایک ہی جملہ لے کے بیٹھ گئے کہ صحابہ نے نہیں کیا، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا نا، کتنا بڑا ہے گناہ کبیرہ اور حرام بات ہو گئی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو لے کے آج ہماری قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا سب کے اندر جو ہے غلط فہمیاں ہیں تو ختم کر کے صحابہ کی طرح سب کے دلوں میں ایک محبت پیدا فرما، ایک ہی محبت جو صحابہ کے درمیان میں جو محبت تھی وہ اللہ ہمارے در پیدا فرما، تو ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آج سب اپنی اپنی جماعت بنا کے، گروپ بنا کے جو ہے قوم کو، بھولے بھائی لوگوں کو ہم گمراہ کر لیتے پھر رہے ہیں، اور سب کے سامنے جو ہے قرآن کی ایک آیت اگر ہم انکار کرتے ہیں یا پھر ایک آیت کو مانتے ہیں، یا پھر ایسا نہیں ہونا کہ قرآن کی ایک آیت کو آپ جو اٹھا کے الگ مطلب نکال رہے ہیں تو وہ دوسری آیت سے اس کا تضاد ہو رہا، تو ایسا نہیں ہونا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نعمت عظمیٰ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور فرمایا کہ میرے وسلم آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اب یہ عالمین بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عالمین کیا چیز ہے، عالم کیا ہے۔ تو عالم جو اگر ہم دیکھیں گے دور حاضر کی تحقیق سے اگر ہم معلوم کریں، ایسا تو کئی اختلافات ہیں، کوئی کہتے ہیں 18,000 عالم ہیں، کوئی کہتے ہیں 20,000 عالم ہیں، کوئی کہتے ہیں 25,000 عالم ہیں، کوئی کہتے ہیں 40,000 عالم ہیں، کوئی کہتے ہیں 8,000 عالم ہیں۔ یہ تحقیق ان کی جگہ درست ہے، لیکن آج ہم جو ہے کون صدی میں جی رہے ہیں؟ 19ویں صدی میں جی رہے ہیں، اور آج کی تحقیق بتاتی ہے کہ عالم 20,000 نہیں بلکہ اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوا کروڑوں اربوں عالم ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ کروڑوں اربوں خربوں عالم ہیں۔ ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے اتنے عالم ہیں۔ دور حاضر کی تحقیق بتا رہا ہوں میں، وہ آپ کی تحقیق اپنی جگہ مسلم ہے، وہ چلتے ہوئی آ رہی ہے، لیکن دور حاضر کا بات بتا رہا ہوں میں کہ عالم بہت ہے۔ اب یہ آپ تحقیق کر لے سکتے ہیں، وہ کیسا ہے کیا ہے وہ آپ تحقیق کریے، جیسے ٹیکنالوجی ہے اب آپ معلوم کر لے سکتے ہیں وہ کیسا ہے عالم، اس کا وہ الگ مسئلہ ہے۔ لہٰذا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ تحقیق کر لیجیے، معلوم ہوگا کہ رب العالمین جو سارے عالموں کا رب ہے اس نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ میرے وسلم جہاں جہاں تک جس عالم کا میں رب ہوں اس عالم کے تم رحمت ہو، جہاں کا میں رب ہوں وہاں کے تم رحمت ہو۔ تو سارے عالموں کا جب میں رب العالمین میں رب ہوں تو سارے عالموں کے آپ بھی رحمت ہیں، اور ہم ایک ہی مقام پہ بیٹھ کے جو ہے اس مسئلے کو لے کے ہم بیٹھے ہوئے الجھے ہوئے ہیں۔ آقا سے محبت کرنے کے بجائے، دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے میرا رب کیا چاہے، کیا فرما رہا ہے اس کو سمجھنے کے بجائے ہم الجھے ہوئے ہیں اس بات میں۔ جب اللہ سارے عالم کا رب ہے اس پر بڑا پکا ایمان ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ سارے عالموں کے آقا کیسا رحمت ہو گئے۔ یہ تھوڑا سوچ لینا تھا، سارے اختلافات کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیجیے آپ، تھوڑا یہ سوچ لیجئے کہ آپ سارے عالموں کے رب، اللہ جب رب ہے تو میرے آقا رحمت کیسا ہوگا؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ شبہ نہیں آیا؟ ایمان خطرے میں آ جائے گا پھر ہمارا۔ دیکھیے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن غور نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد اوپر، پھر ہم جو ہے برابر الگ الگ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ بڑی افسوس والی بات ہے۔ تو ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جلوس نکالنا کیسا ہے، حدیث میں ہے کیا؟ یہ میلاد النبی منانا حدیث میں ہے کیا؟ دیکھیے سمجھ گئے تو سب کو جواب مل جاتا۔ نعمت عظمیٰ میرے آقا کی ذات مصطفیٰ ہے، اب اس کا خوب چرچا کرنا اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور علماء کا قول بھی ہے۔ تو اب اللہ حکم دیا، خوب چرچا کیسا ہوتا؟ جمع ہو کے اجتماعیات کے ساتھ چرچا ہوتا۔ تو ذات مصطفیٰ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، تو ہم گروپ کی شکل میں جلوس نکال رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ نعمت عظمیٰ کا خوب چرچا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب صحابہ کہہ رہے تھے، صحابہ تو الگ بات ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو جب صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ بھی حج کرے تھے۔
حدیث اٹھا کے دیکھو آپ، نہیں اب حدیث سے چھونا۔ اچھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا منبر شریف پر تشریف فرما ہو گئے، دوران خطبہ میں میرے آقا نے صحابہ سے مخاطب کر کہا میں کون ہوں، قربان ہو جائے۔ آقا نے پوچھا صحابہ سے، جانتے ہیں صحابہ، معلوم ہے، لیکن آنے والے دور کے کمزور مسلمان امت مصطفیٰ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آقا نے کیوں سوال کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح ستہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں، حدیث قرآن تو ہمارے لیے کافی ہے، اب نے اب حدیث ہی ہونا، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سب کہتے ہیں صحیح ستہ ہونا، بے شک صحیح ستہ ہے۔ آپ نے فرما دیا، پوچھا کہ میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا میرے آقا و مولا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سب نے ایک جواب کہا اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ، تو آپ نے کہا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ پوچھنے کے بعد پھر آقا نے اپنا خلاصہ فرمایا، قربان ہو جائیں کہ میں کون ہوں پوچھ رہے ہیں، سب نے کہا اللہ کا رسول ہے، تو پھر آپ نے اپنے حسب اور نسب کو گنانا شروع کر دیا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور ساری مخلوق میں اللہ نے سب سے اچھوں کو پیدا کیا، سب سے اچھوں میں سب سے اچھا مجھ کو پیدا کیا۔ آقا فرما رہے ہیں، امام ترمذی کا بیان کر رہا ہوں میں، قرآن سے تو ثابت ہے، نعمت عظمیٰ مان کر اگر ہم جیسے میلاد مناتے ہیں تو یہ حکم خدا بندی ہے، میلاد منانا اللہ کا حکم ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اب قرآن میں کہاں ہے بولے تو ثابت ہو گیا، آپ بار بار سن سکتے، ہاں۔ تو اس میں آگے سے آقا ارشاد فرمایا اللہ نے سب مخلوق میں سب سے اچھوں کو پیدا کیا، اچھا مجھ کو سب سے اچھا پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو پیدا کیا، قبیلوں میں سب سے اچھا قبیلے میں میرا قبیلہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے حسب نسب بنائے، سب میں سب سے اچھا اللہ نے مجھ کو بنا دیا۔ اسی طریقے سے میرے آقا گناتے گناتے جو آقا سارے سلسلے کو اپنی اور جو ہے پیدائش سے لے کر آخر تک آپ نے بیان فرما دیا۔ اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو آقا سے ثابت ہے۔ اور ہم بھی کیا کہتے ہیں، ذات مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، ہاں، آپ کے حسب نسب کو بیان کرتے ہیں، ہاں۔ آقا کے جو ہے روز اول نے اللہ نے جب پیدا کیا اس وقت سے لے کر یہاں تک اور روز قیامت تک سارے آقا و مولا کی جو ہم رفعت بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث سے بھی ثابت ہوا، قرآن سے ثابت ہوا، پہلے قرآن سے ہوا پھر ہم حدیث سے ثابت کر دیے، تو معلوم یہ ہوا کہ میلاد ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو اب اس میں کچھ باتیں ہیں، مختصر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر جو یہ گانا میوزک لگا رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، مرفع لگا دے رہی ہیں، یہ کچھ لوگوں کی حرام کاموں کی وجہ سے اچھے لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔ اب ان کے غلط کاموں کی وجہ سے شریعت کے خلاف وہ جا رہے ہیں، جو شریعت میں حرام ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کرنے کے بعد بولے بھالے لوگوں کو موقع مل رہا، دیکھو پھر یہ جلوس نکالنا کیسا ہے، بولے تو کیا بات، ہاں دیکھیے جلوس نکالنا تو قرآن کے اللہ اس کے فرمان کے حساب سے درست ہے، لیکن اس میں حرام چیزوں کو شامل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ جو یہ غلط کام کر رہے ہیں، جلوس کے دوران میں آپ جو ہے میوزک کا استعمال کر رہے ہیں، آپ باجے کا استعمال کر رہے ہیں، ہاں آپ ہارن بجا کے جو ہے خدمت خلق کو تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، انسانیت کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگیں گے اس وقت تک آپ کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا خیال رکھ کر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اب وہ غلط کام کرنے سے اچھا کام تو حرام نہیں ہوتا، ہاں نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر اچھے کام میں کچھ غلط چیزیں آ جانے سے اچھا کام خراب نہیں ہوتا، بلکہ اچھے چیزوں کے درمیان جو حرام چیزیں آ گئی اس کو نکالنا ہمارے لازم ہے، اور سارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہے علماء کہہ رہے ہیں آ کے، لیکن نوجوان برابر سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کر کئی مقامات پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بڑی افسوس کے ساتھ جو ہے ہمیں افسوس ہے، شرم ہے، اپنے آپ پہ تکلیف ہے کہ ہماری ایک کی وجہ سے سارے عالم اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ارے آپ اکیلے اگر گناہ کر رہے ہیں تنہائی میں تو اللہ تعالیٰ رب العالمین تواب الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، سچی توبہ کو دیکھ کے، ہاں لیکن آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سارے اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔
اتنا تو بڑا ظلم نہ کریں، اتنا تو رحم کریں، اتنا تو ہمدردی کریں اسلام سے، مسلمانوں سے، ہماری وجہ سے اچھے لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔ تو یہ نوجوان نسل کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ دیکھو کہ اللہ کے نبی ایسا کرو بولے، نعوذ باللہ تعالیٰ اس طریقے کے الفاظ، تنقید والے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ افسوس والی بات ہے کہ اللہ سے ہم درد دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا آقا کی جو ہے محبت دلوں میں پیدا فرما، تیرے فرمان پر عمل کے توفیق نصیب فرما، سب کو ایک اور نیک بنا، سرور انبیاء کے محبت سب سے زیادہ پیدا فرما، وما علینا الا البلاغ، سن ادا فرما۔